لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل سچ احترام ماؤ، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت سے آج کا حیدرآباد جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث کا تعمیر نو کے بعد اس کا افتتاحی جلسہ جو تبلیغی اور اصلاحی نقطہ نظر سے منعقد کیا گیا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ جزیلہ میں قبول و منظور فرمائے. میری لمبے سفر کر کے حاضری اور آپ کا تشریف لانا، اور میرے پیارے بھائی جو کراچی سے، وہ بھی کافی سفر کر کے دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا آنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیوں، لمبا باز کرنے کا، لمبی تمہید باندھنے کا ٹائم نہیں، بغیر تمہید کے، بلا تمہید میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں. جو میرے ذمے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس ناطے سے جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ قبر کی پہلی رات، اور میں اللہ کے فضل سے مکمل تیاری سے، یہ جمعے سے پہلے جمعرات، اس کے بعد تو سفر تھا، مجھے پتا تھا وقت نہیں ملنا، یہ جمعرات کو میں مکمل تیاری کر کے اپنا جو ڈیٹا کرنا تھا وہ مکمل کر لیا، مکمل دالج اور مطالعے سے، مکمل تیاری سے اللہ کے فضل سے آیا ہوں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سامنے حال رہی تو بیان ہوگا قبر کی پہلی رات. اللہ اکبر. یہ عنوان سنتے ہی، اس کا نام لیتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہر انسان کو وہ قبر کی پہلی رات آنی ہے. لیکن تیاری کیا ہے اس کے بارے میں دیکھنا.
اللہ نے فرمایا کہ الغاکم التکاثر، مال کی ہوس نے، مال کی لالچ اور طمع نے، مال کی بہتات یعنی کثرت نے تجھے ہلاک کر دیا۔ ہر وقت 99 کے چکر میں پڑا ہوا بندہ کہتا ہے جی 99 روپے ہو گئے، 100 کب پورا ہو، 99 100 ہو گئے، 1000 کب پورا ہو، 99 1000 ہو گئے، لاکھ کب پورا ہو۔ ہر وقت 99 کے چکر میں آئے مال، آئے مربے، آئے میری کوٹھی بنگلہ، میری کار، فلاں میرا کاروبار، میرا بزنس، دنیا دنیا، ہائے مال ہائے مال، اس تیری ہائے گائے نے تجھے برباد کر دیا۔ قرآن کہتا الغاکم التکاثر۔ ایک اور دوسرا ترجمہ حدیث پاک میں آتا گئے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس دو جنگل سونے چاندی کے، زر و جواہرات کے، درم و دینار کے، ریالوں ڈالروں کے، روپے پیسے کے، دولت کے بھرے ہوئے 2 جنگل ہوں، پھر بھی بندہ تیسرے کی خواہش کرے گا اور اس کا پیٹ یا تو جہنم کی آگ بھرے گی یا قبر کی مٹی بھرے گی۔ اللہ، قبر کی مٹی کے علاوہ یا جہنم کی آگ کے بغیر اس کا پیٹ اتنا بڑا جہنم ہے، یہ نہیں بھر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جس مال سے زکات ادا نہ کی گئی اس کو کنز کہا گیا ہے، خزانہ جوڑا ہوا خزانہ کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن یہی مال تیرے پیچھے گنجا سانپ بن کر لگ جائے گا اور یہ آگے آگے بڑا چودھری صاحب، بزنس مین، ملانر، بہت بڑا کاروباری، بڑے پیٹ والا آگے آگے لگ کر کے دوڑ رہا ہوگا، اس کو آگے آگے لگا کر کے دوڑایا جا رہا ہے، اس کی پریڈ کروائی جا رہی ہے پوری مخلوق کے سامنے۔ بالآخر حدیث پاک میں آتا ہے یہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کی ہڈیوں کو چبانا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ الہاکم التکاثر، اس کی تفسیر میں 2 حدیث بیان کی، آگے بات چلاتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، ہائے مال ہائے دولت کرتے کرتے، ہائے دنیا نہیں رجتا، نہیں شیر ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا، ہائے ہائے کرتے ہوئے حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبروں کو دیکھ لیا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی قبروں میں چلا گیا، فوت ہو گیا، یہ ہے مطلب حتیٰ زرتم المقابر کا۔ حتیٰ کہ قبروں کو دیکھ لیا مطلب ہے کہ فوت ہو گیا، مگر مال مال کرتے ہوئے دنیا دنیا، میرے بینک بیلنس، میرے مربے اور میری کاریں اور میری کوٹھیاں بنگلے، ہائے ہائے کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بندے کبھی غور نہیں کیا۔ الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ حضرت زر بن حبیش رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی فرماتے ہیں کہ هذه الآیہ تدل علی عذاب القبر، یہ آیت دلالت کرتی ہے عذاب قبر پر۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، اس سے عذاب قبر مراد ہے، ثم کلا سوف تعلمون، اس آیت سے عذاب جہنم مراد ہے۔ عذاب قبر میرا الگ ٹاپک ہے، میں الگ الگ عنوان پہ مضمون پہ پیرا دینے والا درس طالب علم ہوں۔ عذاب قبر میرا الگ ٹاپک ہے اور قبر جنت بھی جہنم بھی الگ مضمون ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا الگ عنوان ہے، فکر آخرت الگ عنوان ہے، یہ الگ الگ ٹاپک پہ مختلف مواقع پہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ عالم برزخ ایک الگ بیان ہے۔ تو میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں صرف اور صرف قبر کی پہلی رات، جو فرمانا ذرا اللہ اکبر اللہ، ادھر دیکھنا، اللہ اللہ اللہ، قبر کی پہلی رات کو سننے والوں ذرا غور سے توجہ سے بات سننا۔ ایک نہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ قبر کی پہلی رات وہ ایک نہ ایک دن آ کر کے رہے گی۔ میرے بھائی توجہ فرمانا، غور سے بات سننا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر میں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا، کہاں سلیمان، کہاں سکندر، کہاں سلیمان، کہاں سکندر، کہاں گجم اور کہاں ہے دارا، یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے، بگاڑ ڈالے بنا بنا کر۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عذاب قبر کے بارے میں شک میں تھے، توجہ فرمانا، شک کیا کرتے تھے عذاب قبر کے بارے میں، حتیٰ نزلت هذه الآیہ، حتیٰ کہ یہ سورت کی آیات نازل ہو گئی، کون سی؟ الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اس کے بعد